اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک پر میں کھل کر پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن اب مزید کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ویلاگ بتا دوں اور پاکستانی قوم کے بارے میں انفارمیشن دے دوں اور پاکستانی قوم اس کے بارے میں آگاہ ہو جائے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جب سے نئے چیف جسٹس بننے کے بعد پاکستانی قوم کو انصاف کی امید ختم ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کن صحافیوں نے پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور اب وہ بے نقاب ہولے سے صحافی ہو رہے ہیں، جس سب سے پہلے اسد علی طور اور صدیق جان جو پاکستانی قوم کو گمراہ کر رہے تھے۔ اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے، آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کیسے چیف جسٹس منتخب کر سکتے جو خود منتخب ہو 47 فارم کے بنیاد پر۔ اور جسٹس یحییٰ افریدی کا جب نام لکھا تو ہم نے کہا پاکستانی قوم کو اب انصاف کی کوئی امید نہیں۔ اس وقت بھی میرا موضوع یہی تھا، میرا نقطہ، کہ جو جج اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناانصافی کر کے چیف جسٹس بنو، وہ پاکستانی قوم کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے 27 کو چیف جسٹس کا حلف اٹھایا۔ 27 آج 12 نومبر ہو چکے، کوئی ایسا کیس سپریم کورٹ میں نہیں لگا۔ جو سب سے بڑے پینڈنگ کورٹ کیس تھے، 9 مئی انکوائری کیس، ملٹری کورٹ، ارشد شریف شہید کا کیس اور دھاندلی کا کیس اور محسوس نشستوں کے کیس کے بارے میں ابھی تک کوئی سپریم کورٹ سے اپڈیٹ نہیں آئی۔ نہ 26ویں غیر آئینی شیطانی ترمیم کو سپریم کورٹ میں لگانے کی کوشش کی گئی اور ایک نون لیگ کا بینچ بنا دیا گیا، جسے ہمارے لوگ پاکستان کی زبان میں آئینی بینچ کہتے ہیں اور ہماری زبان میں نون لیگ کا بینچ کہتے ہیں۔ نون لیگ کا بینچ بن چکا ہے، جس کے سربراہ امین الدین خان ہوں گے، جو قاضی فیض عیسیٰ کے تیسرے بھائی ہیں۔ دوسرے بھائی یحییٰ افریدی صاحب ہیں اور چوتھے بھائی اور عامر فاروق صاحب ہیں، اور پانچویں ان کی بہن بیٹھی ہے اپنا لاہور میں، جیسے نیلم، اور ان کا جو سکا بھائی ہے وہ بیٹھا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اور جو ان کا دوسرا بھائی بیٹھا ہے وہ بیٹھے اپنا سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بن کے۔ یہ سب بہن بھائی مل کے پاکستانی قوم کو انصاف کی نا امیدی ختم کر چکے ہیں اور پاکستانی قوم کو اب انصاف کی امید نہیں رہی۔ دیکھیے، جو بینچ حکومت خود جو دھاندلی کر کے پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کر کے، جو امانت میں خیانت کر کے، وہ کیا قوم کے انصاف کے لیے کام کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ لوگ پاکستان کو لوٹیں گے اور پاکستانی قوم کے پیسوں کو عیش و عشرت کریں گے۔ یہ صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے پاکستان کا عدالتی نظام تباہ و برباد کر دے، لیکن افسوس کہ پاکستانی قوم ان کے لیے کیوں نکلے۔ اگر پاکستانی قوم ان کے لیے نکلے، یہ ڈنڈے مار پاکستانی قوم کا یہ جج صاحب خود بیٹھے کرسی نہ انصاف کریں نہ پاکستانی قوم کو۔ جب جج افریدی صاحب کے بارے مجھے پہلے بھی معلوم تھا، جو بندہ اپنے بیٹھے کے ساتھ نا انصافی کرے گا، وہ انصاف کیا کرے۔ اب پاکستانی قوم کو انصاف کی امید نہیں رہی۔ اب یحییٰ افریدی صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، جو آئے ہیں تو لوگ یہ کر رہے ہیں، جیسے جج افریدی یہ کر رہے ہیں، ڈھنگا کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک جج افریدی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے پاکستانی میں نے کہا 1 ہفتہ نہیں 2 ہفتے دیکھ کر، لیکن اب 2 ہفتے دیکھ لیے، 2 ہفتوں میں یحییٰ افریدی صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ جی بلائی فل کورٹ کی میٹنگ، دگھاڑا کوشش، لیکن ابھی یہ فل کورٹنگ کھیلتے رہے، لیکن عدالت میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، پاکستان سپریم کورٹ اب ختم ہو چکے ہیں۔ پاکستان سپریم کورٹ سے انصاف کی کوئی امید نہیں۔ اب ججوں سے مجھے بھی کوئی انصاف کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے دیگر ججوں سے بھی کوئی انصاف کی امید نہ رکھیں، اور پاکستانی قوم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو جائے گی اگر عدالتی نظام ایسا رہا تو، کیونکہ یہ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کو تحفظ دینے کے لیے بنائی گئی پارلیمنٹ جو قانون سازی کی، جسے شیطانی ترمیم 26 آئینی ترمیم کہتے ہیں، شیطانی بینچ کا سربراہ جیسے امین الدین خان ہے، جو پاکستانی قوم کے پیسے لیتے، لیکن وفاداری نواز شریف خاندان اور زرداری خاندان کی کرتا ہے۔ یہ لوگ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہیں۔ یہ لوگوں نے پاکستان کی جو معیشت کا حال کیا، جو پاکستان کے ادارہ PI اور دیگر ادارے بیچنے پر یہ تلے ہیں، اور IMF نے ان پر مزید کڑے ٹیکس لگا۔ میں IMF سے حیران ہوں، کبھی ہم بھی IMF کو خط لکھیں گے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو غیرت نہیں آتی، آپ
پاکستان کا مظلوموں کا پیسہ جو ٹیکس لگا رہے ہیں جنہیں، لیکن آپ لوگ یہ کبھی نہیں کرتے کہ شریف خاندان پر زرداری خاندان کی عیش عشرت جو بیوروکریٹ ہیں، ان کی اربوں خربوں کی جائیدادیں، وہاں IMF خاموش ہو جاتا، صرف پاکستانی قوم کو کہتے ہیں ان پر بجلی بڑھا دو، گیس بڑھا دو، پیٹرول کی قیمت بڑھا دو تاکہ یہ لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ IMF والے یہی سوچتے ہوں گے کہ آپ ان کو بھی تھوڑی سی آ جائے، وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن ہلاکو خان جس طرح کہتا تھا کہ مردہ قوم کبھی اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہو سکتی، اس لیے پاکستانی قوم بھی اپنے حق کے لیے نہیں کھڑی، لیکن سپریم کورٹ سے نہ کوئی انصاف کی امید ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ خبر چل رہی، گردش کر رہی، جو جیسے منصور علی شاہ نے لکھا تھا کہ آپ کمیٹی کا اجلاس بلائیں۔ اب بہت سی درخواستیں چلی گئی ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں نہ نمبر الرٹ ہوئے نہ کچھ ہوئے۔ سپریم کورٹ میں وہ پڑے ان کو آگ لگا دیں۔ یحییٰ آفریدی صاحب، جب آپ حق مار کہیں تو عدالت اسی طرح ہوتی ہے، آپ کی نہ عدالت میں سنی جائے۔ اب میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ ایک ادارہ نہیں، ایک حکومتی محکمہ ہے۔ محکمہ سپریم کورٹ سے اب کوئی انصاف کی امید نہیں لگے، کیونکہ عوام، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ تھے، لیکن اب سپریم کورٹ کو انہوں نے ختم کر دیا۔ سپریم کورٹ کے خود ججوں نے کہا، اور سب سے اہم کردار قاضی فیض عیسیٰ اور یحییٰ آفریدی صاحب نے کردار ادا کیا، اور پاکستانی قوم کے ٹیکسوں سے پیسے ان کو مل رہے ہیں، لیکن یہ ملتے رہیں۔ اور اب میری سوچ میں کہ پاکستانی قوم کو نہ سپریم کورٹ سے نہ ہی کورٹوں سے انصاف ملے گا۔ جو عدالت اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرا سکے، اس عدالت سے انصاف کی امید ایسے لگانے جیسے بے وقوف کو جس کا عقل نہ، اس کو عقل والی بات سمجھا لینا چاہیے۔ MS نیوز کی ناظرین، ہمارا ٹاپک یہاں ختم ہے۔ پھر نہ پھر کبھی اگر سپریم کورٹ سے کوئی اپڈیٹ آئے گی تو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن میرا خیال ہے اب سپریم کورٹ سے کوئی اپڈیٹ ایسی نہیں آئے گی جو پاکستانی قوم کے لیے ہو، اور پاکستانی قوم کے فیصلے جو عدالت الیکشن کمیشن ایک الیکشن کمیشن 8 ججوں کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرے، ایسی عدالت کو کیا فائدہ اور ایسی عدالت کیا ضرورت ہے۔ لیکن ہم بھی کہیں گے کہ سپریم کورٹ اور سیشن کورٹ کے جو انصاف نہیں کر سکتے۔ MS نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔